والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و شفیعنا و شفاء صدورنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و ایماننا و جان ایماننا و سندنا و مرشدنا و ملجانا و ماوانا و ہادینا محمدا عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام احباب آواز بلند پڑھے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ رب العزت نے ایک اعلان فرمایا کہ جنہیں بھی مومن ہوں تو یاد رکھو کہ جس ویلے میرے محبوب کے درود ایک باری پڑھو گے تو میں گناہ توڑے 10 معاف کروں گا میرے محبوب کے درود ایک باری پڑھو گے تو نیکیاں 10 عطا کروں گا میرے محبوب کے درود ایک باری پڑھو گے تو درجات کی بلندی 10 مرتبہ عطا کروں گا جے رب العزت دا اعلان سانو سمجھ آ گیا ہوئے تو پھر جسے درود و سلام دی باری آ جائے تو پھر آؤ سودا او دے نال کریے جس نال سودا کرو کہ دنیا دا بھی نفع ہے تے آخرت دا بھی نفع ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو اور سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا اور سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو اور چمکا ازل سے جو شب تار الست میں اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو یہ کمال حسن حضور ہے یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں اور تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو
شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، اور جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، فیضیہ، داد والی شریف، جیوے 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 جیوے۔ حضرت علامہ غلام فرید طور صاحب مقدس اللہ علیہ، حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب مقدس اللہ علیہ، صوفی لیاقت علی نقشبندی فیضی، صوفی محمد حنیف نقشبندی فیضی، اور اس محفل پاک کے جنہیں بھی وابستگان فیضی دربار موجود ہو، یہ محفل پاک ہر سال 22 ربیع الاول شان و شوکت نال ہور رونقاں نال ہور محبتاں نال 463 سمندری سجدی ہے تے اس عظیم الشان محفل پاک دا جڑی ہر سال سجدی ہے مقصد ہوئی ہے، مطلب ہوئی ہے، مطاع ہوئی ہے، جستجو ہوئی ہے، طلب ہوئی ہے، جڑی سیدنا زکریا علیہ السلام نے سورہ مریم وچ کیتی ہے۔ رنگ اسی جو بھی اختیار کر لئیے، سلیقہ طریقہ انداز جو بھی اختیار کر لئیے، لیکن گل اتھے مکدی ہے کہ گل لین والی دی نہیں، گل حاصل کرنے والی دی نہیں، گل منگن والی دی نہیں، گل جستجو کرنے والی دی نہیں، گل طلب کرنے والی دی نہیں، گل تے ساری دین والے دیئے، جیڑا رنگ جیڑا سلیقہ جیڑا وسیلہ جیڑا انداز دین والے نو پسند آ جائے، اس طرح پسند آ جائے کہ منگتے نو خوش ہو کے راضی ہو کے اس سے بتا کر دے کہ وہ منگل بھی آیا ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری بارگاہ تو یہ منگنا ہے، یہ طلب کرنا ہے، یہ کوئی چاہی رہے کہ او دا سلیقہ بھی قرآن پاک رب نے آپ ہی عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی قرآن پاک، دعا کی کہ رب العزت کی بارگاہ اپنی استدعا، اپنی طلب، اپنی درخواست، اپنی دعا کو اس طرح پیش کی کہ دین والے نو پسند آ جائے۔ عرض کیتا کہ رب العالمین تو سارے جہانہ دا رب، تیرے کو سارے اختیار، تو خالق بھی، تو مالک بھی، تو رب بھی، تو پروردگار بھی، تو دین والا بھی، تو عطا کرن والا بھی، تو پیدا کرن والا بھی، تو مالک بھی، تو انہاں جہانہ دا بھی مالک، آسمانہ دا بھی مالک، زمین دا بھی مالک، شجر و حجر دا بھی مالک، چرند و پرند دا بھی مالک، جن و انس دا بھی مالک، تو سارے پاسے سارے جہانہ دا مالک، تیرے سارے اختیار نے، تیرا سارا اقتدار ہے۔ پھر تیری بارگاہ تو آج میں دست سوال دراز کرنا وا، اپنی چوڑی کو پھیلا کے تیری بارگاہ تو ایک درخواست پیش کرنا وا، ایک اپنی جستجو پیش
پیش کرنا وا ایک اپنی طلب پیش کرنا وا وہ طلب ہے کہ میں بے شک ناتوابی ہوں میں بڑھاپے چ بھی ہوں میری بیوی بھی کمزور ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا میرے توانائی کوئی نہیں میرے کوئی استعداد کوئی نہیں میری طاقت کوئی نہیں لیکن میری طاقت نو میری استطاعت نو میری بزرگی نو نہ ویکھ میں تیری بارگاہ وچ اے استجا کرنا پیا اے طلب کرنا پیا کہ یہ سارا کچھ درست ہے کہ میں طاقتور نہیں پر اج میں تیری بارگاہ تو اور رنگ لے کے وہ انداز لے کے منگا گا جڑا تینوں پسند آ جائے گا میں تیرے کو نبی ہون دے وسیلے نہیں مانگنا میں اج تیری ایک برگزیدہ بندی دا وسیلہ پیش کر کے مانگنا او دے وسیلے مینوں عطا فرما دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد سیدہ زکریا علیہ السلام نے دعا پیش کی تھی کہ رب العزت جے تو سیدہ مریم دے حجرہ پاک بغیر موسم دے پھل عطا کر سکنا ہے جے اس اپنی برگزیدہ بندی نو تو بن باپ دے بیٹے دی خوشخبری عطا کر سکنا ہے جے تو اس حجرہ پاک انہا کرم کر سکنا ہے انہا فضل کر سکنا ہے انہی عطا کر سکنا ہے تو پھر آج تیری بارگاہ تو میں اس طرح نہیں منگنا کہ چوڑی پھیلا لوا ہتھاں نو اٹھا لوا میں اپنے دامن نو پھیلا لوا لیکن تیری بارگاہ تو آج اس طرح منگنا میں کہ میرا منگنا تینوں پسند آ جائے آج میں اپنے منگنا آج تیری اس برگزیدہ بندی دے حوالے تے وساطت تے وسیلے نال منگنا ہے کہ تو آپ فرمایا ہے جو وسیلے والی دعا میری بارگاہ پہنچتی ہے تے میں اس دعا نو اس وسیلے دی وساطت نال مننا میاں قبول بھی کرنا تے منظور بھی کر دینا وا اللہ دے نبی نے دعا کی تھی منگیا کس طرح منگیا کہ وسیلہ پیش کر کے منگیا سلیقہ ہو انداز ہو یہ رب نے آپ فرمایا اینج منگو تے ضرور دیاں گا اے رنگ اختیار کرو اے طریقہ اختیار کرو اے ذریعہ اختیار کرو اے وساطت اختیار کرو کہ میں اس وسیلے نو من کے جو منگ دے ہو تو انہوں ضرور عطا کروں گا سورہ یہ قرآن پاک دی پہلی سورہ پاک تو بعد سورہ البقرہ دی ابتدائی آیات مبارکہ ہے دعا دا طریقہ سمجھا دیتا فرمایا کہ جس نے میری بارگاہ تو منگنا ہے تو کس طرح منگنا ہے اس طرح منگنا ہے کہ سانو بھی وہ عطا فرما سانو وہ رستہ صراط مستقیم منزل والے پاسے ساڈی بھی اور رہنمائی عطا فرما جڑی تو اپنے انعام یافتہ لوکاں نوں عطا فرمائی ہے جنہاں تے تو راضی ہویا جنہاں نوں تو انعام دیتا جنہاں نوں تو اکرام دیتا جنہاں تے تو فضل کیتا جنہاں تے تو کرم کیتا جنہاں نوں تو عطا کیتا اج تیرا او وسیلہ پیش کر کے او رنگ پیش کر کے او انداز پیش کر کے اج تیری بارگاہ تو اسی مانگنے ہاں انہاں لوکاں تے جنہاں تے تو راضی ہو گیا وے راضی ہو کے عطا کیتا ہے ان جی اج ساڈے تے بھی راضی ہو کے سانوں بھی عطا فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ واصلہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ فیضیہ داد والی شریف جیوے الحمدللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں صاحب نسبت بیٹھے ہیں اونچا بولیں جیوے 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 یا نارائن مریدہ متجیدہ کمال بڑا لیکن شریع جائز نہیں شریعت مطابق جائز نہیں کیونکہ نقشبندیاں جائز نہیں لیکن اپنی اظہار سنگت ہوئے کہ پتہ لگے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے جیوے 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 جنہ تے تو راضی ہو کے انعام کیتا ہے ساڈے تے بھی انجے ہی انعام فرما اے دعا دا سلیقہ رب نے آپ دسیا تے پھر راضی کنہ تے ہویا ہے اکرام انعام کنہ نو عطا ہویا ہے فرمایا کہ میں انہوں نے انعام عطا کیتا ہے جنہ تے میں راضی ہو گیا ہوں
تو جنہ تے راضی ہو گیا، راضی ہو کے جنہوں نے میں عطا کیتا ہے، پھر انہوں نے میں مقام رضا تے اس طرح فائز کیتا وے کہ جس لے انہوں نے مینوں راضی کیتا ہے، تو پھر جس لے انہوں دی واری آئی ہے تو پھر مقام رضا تے میں انہوں نے انج راضی کیتا ہے کہ میں انہوں تے راضی ہو گیا، وہ میرے تے راضی ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اے او نے جنہ دا وسیلہ ماننا وا، جنہ تے میں راضی ہو گیا وا، راضی انج ہویا وا کہ میں راضی انہاں تے ہو گیا، انہاں مینوں اپنے تے راضی کیتا، تے انج راضی ہویا وا کہ مقام رضا تے انہاں نوں فائز کر کے متمکن کر کے پھر میں انہاں نوں اپنے تے راضی کیتا ہے۔ کیوں راضی کیتا ہے؟ اس واسطے کہ انہاں نے وہ رستہ اختیار کیتا، وہ طریقہ اختیار کیتا، وہ سلیقہ اختیار کیتا، اور رنگ اختیار کیتا جڑا مینوں پسند آ گیا، جڑا میری رضا دا باعث بن گیا، مینوں پسند آ گیا، میں راضی ہو گیا۔ اج راضی جو ہویا کہ انہوں نے راضی کر دیتا، تے راضی کس طرح ہویا وا؟ میں آکھیا کہ سن لو تسی جڑے جنہاں تے میں انعام کیتا ہے، جنہاں تے میں راضی ہو گیا، جنہاں تے اکرام کیتا وے، جنہاں نوں میں صراط مستقیم عطا کیتا وے، سن لو کہ میں تواڈے تے راضی، تسی میرے تے راضی۔ اج میں تانوں اپنی ولیت شمار بھی کر لیا ہے، تانوں اپنی جنت عطا فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے پھر جنہ تے وہ راضی ہو گیا ہے، اے او لوگ نے، اے او نے جڑے او دے انعام دے مستحق بن گئے، تے انہاں دے وسیلے جس نے رب نے آکھیا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام دی دعا سنی تے نبی دی دعا، نبی دا مقام، نبی دا درجہ، لیکن دعا وسیلے والی عطا ہوئی ہے۔ پھر جواب کیا آ رہا ہے؟ رب دی بارگاہ وچ سیدنا زکریا علیہ السلام جواب کیا آ رہا ہے؟ جواب سنو، رب نے فرمایا کہ بے شک میرے نبی بھی ہو، میرے پیغمبر بھی ہو، میرے برگزیدہ بھی ہو، میرے مقربین بھی ہو، میرے پسندیدہ بھی ہو، میرے قریب بھی ہو، میرے پسندیدہ بھی ہو، پر یاد رکھو کہ جیسے تسی دعا کیتی ہے، دعا وسیلے والی کیتی ہے۔ میری برگزیدہ بندیدہ حوالہ دے کے دعا کیتی ہے، میری برگزیدہ بندیدہ واسطہ دے کے دعا کیتی ہے، وسیلے نو من کے اپنی برگزیدہ بندیدے وسیلے نو من کے میں نبی دی دعا نو درجہ دینا وا کہ وہ دعا نو قبول بھی کر لیا وے، انہوں بیٹے دی خوشخبری بھی عطا کرنا، لیکن دعا چونکہ وسیلے والی ہے، منگیا کاٹے عطا بہت کراں گا، منگیا بیٹا وے تے بیٹا بھی عطا کراں گا تے نبی بھی عطا کراں گا۔ وسیلے والی دعا دی فضیلت ہے، تے پتہ لگا کہ دعا بھی وہ قبول ہے جی نسبت کسی وسیلے نال ہو سکتی ہے، جی منسوب کرنے ہاں، جی نسبت جنوں جوڑنے ہاں کسی ایسے نال جڑا اونوں پسند ہے، جڑا او دا مقربین ہے، جڑا او دے قریب ہے، جس نے او دا وسیلہ پیش کر کے او دے رنگ سے دعا منگنے ہاں تے رب نوں او وسیلہ ہے کہ پسند آوندا ہے کہ پسند آ کے اپنے نبی نوں بھی بیٹا ہون دی خوشخبری بھی عطا کرتا ہے تے نبی ہون دی خوشخبری بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالہ، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ پیغام میں ملیا کہ گل ساری اس نسبت دی ہے جس نسبت نال دعا بھی قبول ہوتی ہے، جس لئے منسوب کر دیئے تو پھر جنہیں نہ وہ دی نسبت ہو جاتی ہے، پھر رنگ اپنا رہندہ کوئی نہیں، رنگ اس نسبت آ جاتا ہے، کہ رنگ اس نسبت آ جاتا ہے کہ رب دی بارگاہ جس نے وہ رنگ، وہ انداز، وہ سلیقہ جڑا وہ دے مقربین نو پسند آیا، انہوں پسند آیا، جسے رب دی بارگاہ پہنچتا ہوئے کہ دعا قبول بھی ہو جاندی ہے کہ مقبول بھی ہو جاندی ہے، کہ پھر جس نے رنگ چڑھان والا کوئی ایسا ہوئے، رنگ دین والا کوئی ایسا ہوئے، نسبت عطا کرن والا کوئی ایسا ہوئے، جیڑا پکا رنگن والا ہوئے، رنگ چڑھائے تے رنگ لبے نا، جس نے وہ رنگ چڑھانا بابا نور محمد جراحی ہوئے، جس نے بابا فقیر محمد جراحی ہوئے، جس نے پیر چندن شاہ آرو محاربی ہوئے، جس نے پیر محمد بڑھا سرکار تاجدار داد والی شریف ہوئے، جس نے ساڑھے پیشوا رہنما پیر محمد فیض علی فیضی ہوئے، جس نے خواجہ غریب نواز رنگ چڑھانا والا ہوئے، سرکار مجدد الفسانی رنگ چڑھانا ہوئے، داتا علی حجویری رنگ چڑھانا والا ہوئے، جس نے بابا فرید الدین کے شکر رنگ چڑھانا ہوئے، جس نے رنگ چڑھانا والا پکا ہوئے، تو یاد رکھو رنگ چڑھانا ہوئے کہ نہ اس دنیا نہ قبر نہ حشر رنگ نہیں دا بھی نہیں پکا چڑھتا ہے، تو رنگ جڑتا ہے کہ رب دی بارگاہ پچھاڑیا بھی جاتا ہے، قبول بھی ہو جاتا ہے، کہ پھر مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نہیں سیو مدینے والا رنگ چڑھیا جیوے 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 وہ بولن جنہاں دے رنگ چڑھیا تے جنہاں دے اج چڑھنا وہ بھی بولن نا جیوے 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 رات رات مدینے جا رہے جیوے 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 آستانہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ فیضیہ داد والی شریف آستانہ علیہ سمندری شریف صوفی لیاقت کا قاری میرے پیر کا آستانہ ہے آستانہ علیہ سمندری شریف آستانہ علیہ سمندری شریف آستانہ علیہ سمندری شریف علماء نے سانو دسیا کہ اے جو اگے دی منزل ہے جڑی حشر تو پہلو ہے حشر تو پہلو دی منزل سانو علماء نے دسیا کہ منزل ہے جو قبر دی منزل کہتے ہیں تے سوال کیتا علماء کو کہ حشر وچ سوال بڑے نے میزان تے جا کے تے جواب بھی دینا پے گا کہ اے جڑی قبر دی منزل ہے اے دے بارے میں دسو کہ قبر دی منزل کی ہے قبر دی منزل کس طرح ہے قبر دی منزل دی کامیابی دا راز کی ہے قبر دی منزل ہے جس منزل کو طے کر کے اسی آخری حشر دی منزل جانا میں جس نے سوال کیتا علماء کو تے علماء نے کہا کہ قبر دی وہ منزل ہے جتھے نہ نماز دا سوال ہے نہ اوتھے روزے دا سوال ہے نہ اوتھے حج دا سوال ہے نہ اوتھے تقوی دا سوال ہے نہ اوتھے پرہیزگاری دا سوال ہے نہ فرمانبرداری دا سوال ہے نہ اوتھے عبادت دا سوال ہے نہ ریاضت دا سوال ہے علماء نے دسیا کہ قبر دی منزل ہے صرف تینوں ہی سوال نے او تیناں سوالاں دے اوتے ہی قبر دی منزل دی آسانی بھی ہے تے قبر دی منزل راحت بھی ہے پھر سوال کیڑے قبر دی منزل دے تین سوال کیڑے نے علماء نے دسیا کہ پہلا سوال تے پرانا سوال ہے پہلا سوال تے وہی ہے جڑا سوال رب نے انہاں سارے نوں اکٹھا کر کے سب تو پہلو کیتا سی سب تو اول کیتا سی سب تو آغاز کیتا سی سب تو شروع کیتا سی جمع کیتا سارے نوں اکٹھا کیتا بارگاہ اکٹھا کر کے سب نوں آکھیا الستو بربکم سارے آکھیا قالوا بلا پوچھیا کہ سارے دسو مینوں رب مانتے ہو مینوں اپنا پروردگار مانتے ہو مینوں اپنا موت و حیات دا مالک مانتے ہو مینوں اس کائنات دا رب مانتے ہو اس کائنات دا مسجود مانتے ہو اس کائنات دا جس نے مینوں معبود مانتے ہو جس نے سوال کیتا تے سارے آکھیا ہاں تینوں اپنا رب ماننے ہاں مسجود ماننے ہاں معبود ماننے ہاں تینوں موجود ماننے ہاں سب نے سوال دا جواب دیتا تے پھر یہی قبر جا کے بھی سوال ہویا پھر جس نے سوال کیتا تے کی رہنے علماء نے آکھیا کہ جواب دیتا یہ تو پرانا سوال ہے نہ تقسیم کسی مذہب دی ہوئی نہ کسی مسلک دی ہوئی نہ رنگ دی نہ عنوان دی نہ نشان دی نہ قبائلی قبیلے دی نہ برادری دی نہ ملک دی نہ علاقے دی کوئی سوال نہیں سارے انسانوں نوں یہ سوال جس نے رب نے کیتا کوئی سوال سارے نوں قبر کی ہویا سارے وہی پرانا جواب دیتا جڑا رب دی بارگاہ تے لے کے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا رسول یا رسول پھر جس لئے پرانا سوال سارے نو یاد قبر جا کے دوبارہ لکی رہنے پچھا تھے جواب پرانا جواب دیتا کہ رب نو ہی ماننے ہیں جڑا رب ہے جڑا اس کائنات دا رب بھی ہے مالک بھی ہے خالق بھی ہے پروردگار بھی ہے مسجود بھی ہے معبود بھی ہے انہوں ہی رب ماننے ہیں جسے سارے نے جواب دے دیتا تے لکیرہ نے پھر اگلا سوال کیتا پھر یہ دسو جنہوں رب ماندے ہو جنہوں مسجود ماندے ہو جنہوں تسی جسے ساجد کہندے ہو آیا انہوں سجدہ بھی کر دے رہے ہو وہ دے دین نو بھی قبول کیتا ہے دین اسلام نو بھی منیا جے دین اسلام نو بھی اختیار کیتا جے ایک دوجہ سوال جسے لکیرین نے کرنا ہے اتھے تقسیم آ جانی ہے ساڑھے علماء نے دسیا اتھے تخصیص آ جانی ہے اتھے پھر تفریق آ جانی ہے پھر جنہ آکھیا کہ رب دے اس دین نو دین اسلام نو من کے اسی اسلام قبول کیتا اسی ایمان دے نور نو اپنے دل قبول کیتا کہ پھر اتھے کامیاب ہو گئے دوسرے سوال دا جواب بھی ہو گیا باقی سارے اتھے رہ گئے دو سوال جڑے سوال غائب رب نہیں جانتے سوال غائب مذہب کے بارے سوال غائب ہے لیکن یاد رکھو علماء نے دسیا کہ یہ دو سوال تے ہو گئے لیکن جس طرح اس قبر دی منزل دی آسانی تے کامیابی انہاں دو سوالاں تے
تے نہیں توحید تے نہیں اے اودے تے وے جدے تے ساری اس دنیا دی کامیابی بھی ہے پھر نکیر نے آکھنا میں تیرے دوویں سوال ٹھیک دوویں جواب ٹھیک تو صحیح جواب دیتا ہے پر آجا ایک ایسا سوال کر لگے ہاں ایک ایسی گل پوچھن لگے ہاں او دا جواب دے صحیح دیتا تے پھر تیری یہ ساری منزل تیرے واسطے راحت بن جائے گی سوال نہ دیتا تے تیرے پہلے دو جواب بھی قبول نہیں کیتے جان گے پھر غائب سوال نہیں پھر آخر سوال ہے غائب سوال نہیں پھر انہوں نکیر نے آکھنا ہے اس طرح کر کہ ذرا نظروں نو اٹھا ذرا سر نو اٹھا ذرا آسمان والے پاس ویکھ افق والے پاس ویکھ آسمان دی بلندیاں اس کائنات دی عظمت اس کائنات دی عظمت اس کائنات دی آخری منزل پہ فائل اس چہرہ انور نو ویکھ جس چہرہ انور دی تابعداری کی نال اس نور دی کرن نال رب نے ساری کائنات نو منور کیتا ہے ذرا اس چہرے نو ویکھ کے چہرہ انور دی زیارت کر کے ذرا سانو جواب دے کہ جس نے تو دنیا چ رہیا میں پھر دنیا چ رہ کے پھر تو اس چہرہ انور دے بارے چ عقیدہ کی رکھیا ہے سنیا کی ہے آکھیا کی ہے یقین کی کیتا ہے اپنی زبان تو کی آکھیا ہے اپنے کنن نال کی سنیا ہے اپنے عمل نال کی اختیار کیتا ہے اپنے سینے کی رکھیا ہے ذرا اپنا عقیدہ تے سارے سامنے بیان کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول نعرہ حیدری حیدری غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جہان عشق مصطفیٰ میلاد پاک دی محفل سونی محفل رنگ والی محفل یہ معطر محفل یہ مقدس محفل جیدے تے روشنی بھی ہے رنگ بھی نے عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے اجتماع بھی ہے مجلس بھی ہے محفل بھی ہے علماء بھی نے ثنا خان بھی نے ایک دی محفل ہے اے سانو نظر بھی آوندی ہے اسی وینے پہ یہ دی خوشنمائی ہے یہ دی رانائی ہے یہ دی خوبصورتی ہے یہ دی قبولیت ہے یہ دی مقبولیت ہے اسی وینے پہ اسی ویکھ سکنے ہاں ساری بینائی سانو گواہی بھی دیندی ہے کہ میلاد پاک دی محفل اج 463 سجی ہے اے دے میزبان دوویں ساڈے درویش نے اے ساڈیاں کھپیاں دسدیاں نے نا ساری بینائی بھی دسدی ہے ساری بصارت بھی دسدی ہے گواہی بھی دیندی ہے اسی ویکھ سکنے ہاں جس ویلے اسی سماعت نوں متوجہ کیتا پھر جس ویلے ثنا خان نے نعت پڑھی جس ویلے قاری نے قرآن دی تلاوت کیتی قرات کیتی جس ویلے سیرت پاک دا بیان ہویا پھر ساری سماعت نے ساری کناں نے سارے سنن دی حس نے سنن دی ساری طاقت نے سانو گواہی دتی کہ ہاں اے نعت پاک ہوندی ہے بھئی اے جڑی اسی ویننے پہ اے میلاد پاک دی محفل ہے ساری کناں وچ نعت دی آواز بھی ہوندی ہے قرآن دی آواز بھی ہوندی ہے سیرت دا بیان دی آواز بھی ہوندی ہے سارے کان بھی سنتے نے ساری اکھاں بھی سنتے نے اسی گواہی دینے ہاں سانو پوچھے کہ کی ہے اسی ویکھ کے اسی سن کے گواہی دینے ہاں کہ ہاں اے میلاد پاک دی محفل ذکر مصطفیٰ دی محفل اج 463 سچی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ فیضیہ داد والی شریف گواہی تہاڈی منی اس واسطے جائے گی کہ تسی ویکھ بھی سکتے ہو تے سن بھی سکتے ہو تہاڈی بصارت بھی ہے تہاڈی سماعت بھی ہے تانوں اللہ نے سعادت تے احتیاط طاقت تے قوت عطا کیتی ہے کہ تسی ویکھ بھی سکتے ہو تسی سن بھی سکتے ہو تہاڈی گواہی تے تہاڈی شہادت قبول کیتی جائے گی اس واسطے کہ تسی گواہی دین والے ویکھن والے بھی ہو تے سنن والے بھی ہو لیکن یاد رکھو کوئی ایسا جڑا ویکھ نہ سکے جڑا سن نہ سکے جدی بینائی کوئی نہیں جدی بصارت کوئی نہیں جدی سماعت کوئی نہیں جدے کان کوئی نہیں جدی سنن دی حس کوئی نہیں سنن دی طاقت کوئی نہیں ویکھن دی طاقت کوئی نہیں جس نے کوئی ایسا آ کے گواہی دے او دی گواہی قابل قبول نہیں ہوے گی اس واسطے کہ جواب لینے والا کہے گا کہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا تو دی انا میں تو دیکھ نہیں سکتا تیرے کول بینائی نہیں تیرے کول سماعت نہیں تیری گواہی قابل قبول نہیں کہ تو آکھے تے نہیں مان دے اے اکھاں والے آکھن تے مننے ہاں سماعت والے آکھن تے مننے ہاں تیری گواہی نہیں مناں گے کیونکہ تو انا ہے دیکھ نہیں سکتا تو بہر تو سن نہیں سکتا تیری گواہی قابل قبول نہیں تو بشک میں آکھ کہ تے میلاد دی محفل نہیں اے تے خوبصورتی نہیں اے تے رانائی نہیں اس واسطے تو بشک پہ آ کے تے نہیں راوے بشک آکھ لیکن تیری گواہی اسی مناں گے نہیں اسی گواہی مناں گے تے صوفی لیاقت دی مناں گے اسی گواہی مناں گے صوفی محمد امیر دی مناں گے اسی گواہی مناں گے تے اپنی شفاعت بیٹے دی مناں گے اسی اس گواہی مناں گے تے عرفان قادری دی مناں گے جڑے دیکھ بھی سکتے نے جڑے سن بھی سکتے نے کسے نے دی گواہی نہیں مناں گے یاد رکھو گواہی دینی
واری جس نے آئی جس نے شہادت دین دی واری آئی تے رب نے آکھیا سنو گواہی اودی مناں گے جڑے ویکھ بھی سکدے نے جڑے سن بھی سکدے نے جڑے انے نے جڑے نہ ویکھ سکدے نے نہ سن سکدے نے وہ ابو جہل ہو سکدا ہے ابو لہب ہو سکدا ہے گستاخ ہو سکدا ہے بے ادب ہو سکدا ہے منافق ہو سکدا ہے وہ بدعقیدہ ہو سکدا ہے اودی گواہی اسی نہیں مننی بشک میں آکھن اس کائنات چند نہیں ہویا اگر اسی گواہی مناں گے تے اکھاں والی مناں گے گواہی مناں گے تے کناں والی مناں گے تے گواہی مناں گے تے پھر سیدنا صدیق اکبر دی مناں گے تے گواہی مناں گے تے فاروق اعظم دی مناں گے گواہی مناں گے تے حیدر کرار دی مناں گے گواہی مناں گے تے ذوالنورین دی مناں گے گواہی مناں گے تے داتا علی حجویری دی مناں گے گواہی مناں گے تے داؤد والی شیخ دی مناں گے کیونکہ یہ نے جڑے اکھاں تو ویکھ بھی سکدے نے تے کناں تو سن بھی سکدے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اعلیٰ حضرت فرماتے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے ابو بکر عمر عثمان و علی میں واری جاواں چاراں تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا رسول یا رسول زندہ باد سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجات کے قلعے گراتے جائیں گے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آمد مصطفیٰ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ فیضیہ داد والی شریف علی دا صدقہ کھانے آسی علی دے نعرے لانے آسی حسن دے نعرے لانے حسین دے نعرے لانے پنجتن دا لنگر کھانے پنجتن دا لنگر کھانے اسی مکیوں پیشہ نہیں ہردے اسی توڑ مدینے جانے حیدر دے نعرے لانے حیدر دے نعرے لانے اسی غوث دا لنگر کھانے اسی مکیوں پیشہ نہیں ہردے اسی توڑ مدینے جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جتے عشق شروع ہو جائے اتنے پھر علم تے مک جاندہ ہے کہ عاشق ہوتے کٹھے ہون تے علم دی گل پھر توڑ کو نہیں چڑھ دی کہ بابا بلے شاہ نے ٹھیکا کیا ہے کہ سفر تو اڈا احمد تو احد اڑے پاسے نہیں اس علم نل نہیں اس عشق نل گل کی کیونکہ بادشاہ ہے عشق دا بابا بلے شاہ نے آکھیا کہ یاد رکھو اے جڑے عاشق ہو تسی جس لئے سفر کر دیو تو اڈا سفر کسی عالم دا کسی زاہد دا کسی عابد دا کسی متقی دا کسی پریزگار دا یہ سفر نہیں جڑا احمد تو آد آرے پاسے ہوندا ہے سنو کہ عاشق کا سفر انج نہیں ہوندا عاشق کا سفر احمد تو آد آرے پاسے نہیں ہوندا فرماندا ہے کہ احد تے احمد فرق نہ بھولیا احد تے احمد فرق نہ بھولیا ایک راجہ میں نوں لوڑی دا تے کہندے کی نے کہ جڑے تسی راہ عشق دے مسافر ہو سفر کرنے والے ہو جڑے احد تو احمد والے پاسے سفر کر دے ہو تے جس لے یہ سفر کر دیا وسط آ جائے درمیان آ جائے ادھا سفر کر لو تے ادھا باقی رہندا ہوے تے پھر اس مقام دے اوتے تانوں ایک کعبہ عشق ملے گا بابا بلے شاہ کہندے نے تصدیق ساڑھے بادشاہ مجدد الفسانی پہ کرتے ہیں کہ مجدد الفسانی دی تصدیق قرآن پہ کرتا ہے کہ اے تصدیق انجے کہ جس نے قرآن نے تصدیق کی تھی پتہ لگا کہ وہ تصدیق کسی علم ہی نہیں قرآن نے تصدیق کی تھی کسی عشق دی تصدیق کی تھی کہ پھر ایک کعبہ عشق اس سفر دے وسط چاہے گا کہ پھر تسی عاشقو سنو جڑے اس رستے دے مسافر سنو کہ جس نے توڑے اس طریقے دے سفر کعبہ عشق دا مقام آ جائے کہ کرنا کیے تو صرف ایک
کوئی اس کعبہ عشق کا طواف محبت پورا کرنا ہے تو سفر تو ام تک مکمل ہو جائے گا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو، آب زمزم پیا خوب بجھائیں پیاسے، اب جود شہ کوثر کا دریا بھی دیکھو، آہت احمد فرق نہ بھلیا، کو رتی بھیت مروڑی دا، نی رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی، ستوں نی منو ہیر کڑیے، تے رانجا نہ آکھے کوئی، ایک کھڑکے تے ٹکڑ بچے، تے تکتا ہوئے جلا، آن فقیر تے کھاکھا جاون راضی ہوئے بنا، آن فقیر تے کھاکھا جاون راضی ہوئے بنا، کالے میٹے کپڑے تے کالے میٹے کھیس، میں گناہی بھریا لوگی کہن درویش، نعرہ رسالت، پھر اتھے جڑا نکیرین دا تریجہ سوال ہے تو دا جواب کسے مبلغ نے، تبلیغ کرنے والے نے، کسے نمازی نے، کسے پرہیزگار نے یہ دیتا کہ میں تے نمازہ بڑیاں پڑھیاں نے، تبلیغ بڑی کیتی ہے، میں فرما برداری بڑی کیتی ہے، روزے بڑے رکھے نے، حج بڑے کیتے نے، میں شریعت کی پابندی بڑی کیتی ہے، جس نے اپنی اس عبادت و ریاضت تکبر جس ویلے اسی جواب دیتا کہ یہ جڑا بددعا دے چہرے والا مکھڑا ہے، یہ جڑا عظمتاں والا چہرہ ہے، صورت ہے، میں ایدیاں عظمتاں نہ دنیا جو مننیاں سن نہ ہن مننا وا، پھر جس ویلے کسی عابد و زاہد نے اس سوال کا جواب دے دیتا کہ پھر اس ویلے نکیرین نے وہی سوال کسی اور کو کرنا ہے جنہوں اپنی عبادت تے، اپنے زہد تے، تقوی تے کوئی غرور اور تکبر نہیں، جنہوں پتہ ہے کہ قبر دی منزل دے آسانی ہونی ہے تے نہ خدا دی توحید نو منن تے ہونی ہے، نہ خدا دے دین نو منن تے ہونی ہے، اونوں منن تے ہونی ہے جدے صدقے رب دی توحید بھی عطا ہوئی ہے، رب دا دین بھی عطا ہویا ہے، ایمان بھی عطا ہویا ہے، دنیا بھی عطا ہوئی ہے، سانو آخرت بھی عطا ہوئی ہے، جدے صدقے، جدے وسیلے، جدے طفیل رب نے سانو ایک دنیا عطا فرمائی ہے، ایک دین عطا فرمایا ہے، ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے، گل بننی ہے تے اونوں منن تے بننی ہے، پھر جس نے کسی عاشق نو بابا بلے شاہ دے کسی عاشق نو اودی گل نو سمجھن والے نو جس نے نکیرین نے سوال کیتا تے پھر وہ جواب بھی ہوئی جڑا اقبال نے جواب دیتا سی، جڑے مرد کلندر نے جواب دیتا سی، وہ سوال تے جواب ہے جس نے اس نے آکھیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، تو نکیرین نے آکھنا ہے کہ تیرا جواب مان لیا، عاشق کا جواب مان لیا، آج تیرا جواب مان کے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ آج تو قیامت تک نہیں انج سو جا اس طرح پہلی رات تو رنگ سوندی ہے۔ یہ تہاڈی محفل میلاد پاک دی محفل تقریب بڑی ہوندی ہے، سیاسی جلسے بڑے ہوندے نے، شادی بیاہ دیاں تقریبات بہت ہوندیاں نے، لیکن یاد رکھو کہ جیڑی محفل کسے سیاستدان نال منسوب ہو گئی، جیڑی کوئی محفل جیڑی کسے شادی کی تقریب نال منسوب ہو گئی، جیڑی کسے مقام نال منسوب ہو گئی، جیڑی کسے شخصیت نال منسوب ہو گئی، جیڑی کسے نام منسوب ہو گئی، وہ تقریب تے کوئی تقریب ہوندی ہونی ہے، لیکن یاد رکھو میلاد پاک دی محفل او دے نام منسوب ہے، یہ دی نسبت او دے نال ہے، یہ ذکر او دا، یہ کرم او دا، یہ فضل او دا، یہ حوالہ او دا، نسبت او دی جدے نام رب نے اپنی ساری کائنات منسوب کر دیتی ہے، او دے نسبت نال جس نے محفل سچ جاندی ہے، میلاد پاک دی محفل سچ جاندی ہے، تے پھر علماء کو سوال کیتا کہ میلاد پاک دی محفل دی فضیلت کی ہے، عظمت کی ہے، درجہ کی ہے، منزل کی ہے، تے پھر انہوں نے جواب دا کہ سنو یہ وہ محفل ہے جڑی سجن تو پہلے وہ دی بارگاہ مقبول ہو جاتی ہے۔
تے میلاد پاک دی محفل جدے چ رب دا ذکر آ گیا، ذکر خدا آ گیا، پھر رب دے حبیب دا ذکر آ گیا، ذکر مصطفیٰ آ گیا، گل اتھے نہیں مکی۔ میلاد پاک دی محفل قبول اس واسطے ہو گئی کہ دی نسبت خدا نال بھی ہو گئی، مصطفیٰ نال بھی ہو گئی تے اولیاء نال بھی ہو گئی۔ پھر جس ویلے یہ منسوب محفل رب نال نسبت، او دے محبوب نال نسبت، او دے ولیاں نال نسبت، انہاں نسبتاں دے صدقے رب ساری تقریب نو، یہ ساری محفل مجلس نو اپنی بارگاہ قبول فرما دے دے۔ تے گل ساری نسبت ہی ہے۔ یہ جڑیاں نسبتاں سانو کرم نال عطا ہوئیاں نے، یہ وہی نسبتاں نے کہ جس لے انہاں نسبتاں دا رنگ چڑھ جاندا ہے کہ پھر ساری اپنی گل رہندی کوئی نہیں۔ پھر گل کدی ہوندی ہے جس نال ساری نسبت ہو جاندی ہے، اس نسبت والے دا رنگ چڑھ جاندا ہے کہ انہوں پسند بھی آ جاندا ہے، قبول بھی ہو جاندا ہے تے پھر مقبول بھی ہو جاندا وے۔ اس طرح کہ جس لے او دی بارگاہ تے نسبت پہنچ جائے تے پھر قبول ہو کے پھر منظور بھی ہو جاتی ہے۔ کہ میں کیونکہ سامنے چورا شریف کا نام بار بار پڑھنا پیا، چورا شریف وہ درگاہ ہے جتوں فیضان مجدد الفسانی پورے پاکستان تقسیم ہویا ہے، جتھے وہ بیٹھے نے جڑے ولایت اپنے لنگر پہ بن رہے ہیں۔ چورا شریف وہ بیٹھے نے کہ جنہ دے لنگر بھی ولایت تقسیم بھی ہوندی ہے۔ تے گل رنگ دی کرنے پہ تاجدار چورا شریف کا ایک واقعہ مجھے پسند بڑا ہے تے آشتہ نو سمائی دا بھی ضرور ہے۔ بابا جی فقیر محمد چوراہی ایسے محفل میلاد دی محفل رات نو جا رہے ہیں، سڑک تو بازار تو لنگ دیاں ایک رنگ ساز دی دکان تے کھلو گئے، رنگ ساز نو دیکھیا، بلایا، کپڑے پہ رنگ دا سی، بلا کے آکھیا کہ اسی چلے ہاں میلاد پاک دی محفل اے ساڈا کپڑا پرنا ذرا رکھ لے، ساری واپسی تک رنگ چھڑی اسی جاندیاں لے جائیں گے۔ اس رنگ ساز للاری نے، کپڑے رنگن والے نے تاجدار چورا شریف دا وہ کپڑا رکھ لیا، پرنا رکھ لیا۔ میلاد پاک دی محفل جس طرح ادھی رات ہو گئی، محفل پاک مکمل ہوئی، بابا جی فقیر محمد چوراہی واپس آئے تے بازار بند، ادھی رات کا وقت، ساری دکانہ بند، سارے گھروں گھر ٹر گئے۔ مریدین نال بہت نے، سارے سوچتے نے پہ کہ بابا جی سرکار اپنا پرنا ایک رنگ ساز نو دے گئے سن، وہ تو دکان بند کر کے ٹر گیا ہونا ہے، پرنا کو نہیں لبنا۔ سوچ دے اپنے پیشوا دے مگر ٹر دے جسے اس بازار چاہے، ویکھیا کہ بازار تے سارا بند ہے، ساری دکانہ تے بند نے پر ایک دکان کھلی ہے، ساری دکانہ بند پر ایک دکان کھلی ہے، ادھی رات دا پچھلے پیر دا وقت ہے کہ وہی رنگ ساز جڑا کپڑے رنگن والا وہ باہر اپنی دکان دے انتظار وچ بیٹھا ہے، منتظر ہے، جس نے راہ پہ وند ہے تے دیکھیا کہ تاجدار چورا شریف پہ اوندے نے، کہ اٹھ کے کھلو گیا تعظیم وچ، جا کے کپڑا پرنا لے کے آیا۔ تاجدار چورا شریف نے دیکھیا نا کہ پرنا رنگے ہے، لیکن صرف خالی رنگے ہے نہیں، بلکہ اپنے دعا ہاتھاں ادب نال اس رنگ ساز نے چکیا بھی ہے کہ گلاب دے تازہ پھول بھی اتنے رکھے ہیں، تے مدینہ پاک دا عرق بھی، مدینہ پاک دا عطر بھی اتنے چھڑکے آئے، جسے پیش کیتا تے سر چکا کے ادب نال، تعظیم نال، محبت نال پیش کیتا۔ اس نے ویکھیا تے سوال کیتا کہ تینوں تے رنگنا سے آکھیا سی، پھر تو پھول بھی رکھے نے، تو عطر بھی لایا ہے، تو ادب بھی کیتا ہے، تو محبت بھی کیتی ہے، تو تعظیم بھی کیتی ہے، تو تکریم بھی کیتی ہے، تے دو آنکھاں نال سر چکا کے پیش بھی کیتا ہے، سب کیوں ہے؟ تے پھر اس رنگ ساز نے آکھیا کہ گل اس پرنے دی نہیں، گل اس کپڑے دی نہیں، گل ایدی نہیں، گل ساری ایدی نسبت دی ہے۔
میں ایدہ ادب، میں ایدی تعظیم، ایدی تکریم، ایدہ محبت، ایدہ عقیدت، ایدہ نسبت، میں ایدہ ساری کتی ہے اس لئے میں نو رنگیا بھی ادب نہ لائے، میں نو خوشبو بھی ادب نہ لائی، میں پھل بھی ادب نہ رکھے نے، پیش بھی ادب نہ کیتا ہے، کیونکہ کوئی عام کپڑا نہیں، کسی امیر دا کپڑا نہیں، کسی سفیر دا کپڑا نہیں، کسی وزیر دا کپڑا نہیں، کسی دنیا دار دا کپڑا نہیں، کسی عہدیدار دا کپڑا نہیں، ایک تاجدار چورا شریف دا کپڑا ہوئے، ایک چورا شریف دے تاجدار دی پرنا میں میں او دا ادب کر کے نو رنگیا وے تے پھل پیش کیتے نے انو ادب تعظیم نال پیش کیتا وے گل اے دی نہیں گل دی نسبت دی ہے جس ویلے او وقت جڑا اے ہی وقت ہوندا وے اے ہی پچھلا پیر جس ویلے دین دا وقت جس ویلے لین دا وقت جس ویلے عطا دا وقت جس ویلے تقسیم دا وقت جس ویلے عطا کرن دا وقت اس وقت جس ویلے عطا دی واری آئی عطا دا وقت آیا جس ویلے قسمت جاگی جس ویلے قسمت کھلی پھر دین والا بھی اوتھے لین والا بھی اوتھے نہ دین والے کی کمی نہ لین والے کی کمی دین والے دی عطا بھی دیکھن والی لین والے دی لینا بھی دیکھن والا پھر ویسے دین والا تاجدار چورا شریف ہوئے تے لین والا جس ویلے حافظ عبدالکریم عیدگاہ شریف والا ہوئے کہ پھر اس ویلے گل کی ہوئی ہے انہاں آکھیا کہ سن لے تو رنگ ساز ہے ساڈے کپڑے نو ساڈے پرنے نو تو آج ادب نہ لگیا وے محبت نہ لگیا وے تعظیم نہ لگیا وے آجا تیری اس محبت نو تیرے صدب نو قبول کر کے چورا شریف دے بادشاہ نے آکھیا کہ آج ساڈا پرنا اپنی محبت نہ لگیا وے آج تینوں تے تیریاں ساڈیاں نسلاں نو اسی رنگ کے دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف حضرت بابا جی خواجہ نور محمد چراہی حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی حضرت قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ عالم بہار شریف آستانہ عالیہ داد والی شریف کچا رنگ للاری والا کچا رنگ للاری والا کدی چڑھدا کدی لیندا رنگ تیرے عشق والا جڑا چڑھ جائے تے کدی نہیں لیندا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نعرہ رسالت کامل ولیاں دے داتے آج بھی دیوے بال دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مصطفیٰ مرحبا مرحبا پتی پتی پھول پھول یا رسول جشن میلاد مصطفیٰ رب کائنات نے فرمایا کہ میں اس کائنات دا پوشیدہ مخفی چھپیا خزانہ جس لئے خیال آیا کہ میں بھی کوئی پچھاننے والا ہونا چاہیے میرا بھی تعارف ہونا چاہیے میں اس کائنات دا سب تو عظیم خزانہ میں بھی تو کچھ جاننے والے ہونے چاہیے پھر اپنا تعارف کران دا جس لئے خیال آیا کہ جس لئے اپنے تعارف دا خیال رب نو آیا کہ رب نو پھر اپنے مصطفیٰ نو بنان دا بھی خیال آیا فرمایا کہ محبوب میں اپنی ذات دا تعارف بنا کے اپنی ذات دی تعریف بنا کے اپنا سارا جمال دے کے سارا کمال دے کے تینوں اس خیال نہ کہ تیرے ذمہ ساری کائنات کرنی ہے تیرے نال منظور ساری کائنات تو کرنا میں کہ محبوب تیری وجہ تو تیری توفیل تیرے صدقے تیری خاطر تیرے وسیلے تیرے ذریعے ساری کائنات تخلیق کی ہے فرمایا کہ محبوب ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے اس وجہ سے تو ہی خیال کائنات ہے تو ہی جمال کائنات ہے تو ہی کمال کائنات ہے تو ہی تصویر کائنات ہے تو ہی تنویر کائنات ہے تو ہی تعبیر کائنات ہے تو ہی تقدیر کائنات ہے تو ہی اصل کائنات ہے تو ہی مقصد کائنات ہے مقصود کائنات ہے آغاز کائنات ہے شروع کائنات ہے مرکز کائنات ہے شان کائنات ہے آن کائنات ہے ایمان کائنات ہے تو ہی اصل کائنات ہے اور تو ہی محبوب وجہ تخلیق کائنات پتہ لگا کہ رب نے اس کائنات کو بھی اپنے محبوب نے منسوب فرما دیتا ہے تائیں ایدیاں عظمتاں اینیاں بلند کیتیاں نے کہ فرمایا کہ یہ کائنات جتھے میری تسبیح کر دیئے میری بندگی کر دیئے کہ میں اسے کائنات کو پابند کر چھڑیا وے اسے کائنات ذمہ کر چھڑیا وے کہ جتھے
میری حمد ہوئے گی اتھے میرے محبوب دی ثنا بھی ہوئے گی، جتھے میری تعریف ہوئے گی میرے محبوب دی توصیف بھی ضرور ہوئے گی، جتھے میرا پیار ہوئے گا میرے محبوب کا پیار ہوئے گا، میری نسبت ہوئے گی میرے محبوب دی نسبت ہوئے گی، میری عقیدت ہوئے گی میرے محبوب کی عقیدت ہوئے گی، میری بندگی ہوئے گی میرے محبوب کی اطاعت ہوئے گی، میرا پیار ہوئے گا میرے محبوب کا پیار ہوئے گا، میرے محبوب دے نال یہ ساری کائنات منصوبے تیرے کہ جنہ جہانہ دا میں رب ہاں ان سارے جہانہ دا میرا محبوب نبی ہے، جتوں تک میں رب العالمین ہاں میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ دنیا ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے تیرے اعصاب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جائے نہ ہو جائے مشکل، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ماشاءاللہ بابا سلامت رہو۔ پھر جس ویلے نکیرین نو جواب مل گیا تے خوشخبری عطا ہو گئی، پتہ لگا کہ جی قبر دی منزل دی آسانی بھی چاہی دیئے تے سوال دا جواب صحیح کوئی ہے۔ پھر جس ویلے حشر دی منزل آ جانی ہے نا، میزان جتھے نماز دا بھی سوال، جتھے زکوٰۃ دا بھی سوال، احکامات شریعت دا بھی سوال، میزان تے جتھے اعمال نو تولیا بھی جانا ہے، جواب بھی دینا پینا ہے، پھر کسی لیے آخری منزل سے جنت و دوزخ کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ تے قبر دی منزل تو لنگ کے جس لیے کسی منکر گستاخ بے ادب نو پتہ بھی لگ گیا نا کہ عقیدہ ہوتا دنیا چ غلط، تے پھر اتھے پیا ہاتھ جوڑے، پیا معافیاں منگے، پیا اعتراف کرے، پیا آکھے غلطی ہو گئی ہے، من لینا چاہیے سی، تو قرآن نے آکھیا من لینا چاہیے سی، جو اولیاء نے آکھیا من لینا چاہیے سی، تو نہیں منیا غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اس ویلے جواب نہیں منیا جانا۔ پھر جس ویلے جواب منیا جانا ہے تو اس عاشق کا منیا جانا ہے میرا میلاد دی محفل چاہتا ہے، تو میلاد دی محفل چاہ کے اسی کردے کیاں، اسی وہی کرنے ہیں جو سنو قرآن پہ کہندا ہے، اسی تے قرآن دے حکم دے عمل کر کے میلاد دی محفل چاہنے ہیں، اور میلاد دی محفل سجانا این توحید بیان کرن دا سب تو بہترین طریقہ ہے۔ جو توحید اسی میلاد دی محفل سجا کے بیان کرنے ہیں، ایک تو بہتر طریقہ توحید بیان کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس ویلے میلاد دی محفل سج جاندی ہے کہ میلاد دی محفل اسی کردے کیاں جو قرآن کہندا ہے، قرآن کی کہندا ہے، قرآن دی آیت مبارکہ تلاوت کر کے دیکھ لو، تے رب نے جو اپنے محبوب دا میلاد قرآن وچ بیان کر چھڑیا، کسی نے کرنا ہی کوئی نہیں۔ اب رب اپنے محبوب دی شان جس طرح بیان کر دیتی ہے وہ اور کر کوئی نہیں سکتا، تے عاشق نے پھر رکھنا یہی ہے کہ میں جڑا جواب دینا پیا کہ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، میں جواب اپنے کو تو نہیں دینا، یہ تو قرآن نے آکھے، قرآن پہ آندا ہے۔ میں جس نے قرآن کھولیا، قرآن دی تلاوت کیتی تے پہلی باری جس نے قرآن نو پڑھیا تے پھر رب نے قرآن دا تعارف کروایا، رب نے اپنے قرآن دے بارے خود فرمایا کہ سنو اے قرآن میرا کلام، یہ قرآن مجید فرقان حمید جڑا میں اپنا کلام تانوں عطا کیتا ہے، یہ بارے سن لو کہ میں تانوں سارے نو خود کہنا وا، رب ہوندی اسی کہنا وا کہ اے ہوے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرا کلام، اے میرا قرآن، اے میری کتاب جدے کوئی شک بھی نہیں، کوئی ابہام بھی نہیں، کوئی غلطی بھی نہیں، کوئی مغالطہ بھی نہیں، اے لا ریب ہے، جو بیان کیتا
ہے سب میں حق بیان کیتا ہے سچ بیان کیتا ہے اول تا آخر سورہ فاتحہ تو لے کے سورہ ناس تک قرآن حق بھی ہے تے سچ بھی ہے پھر جس ویلے قرآن دا تعارف رب نے کروا لیا پھر رب نے جس ویلے قرآن دا تعارف جس ویلے کیتا تو پھر فرمایا کہ قرآن پاک دی جس ویلے اسی تلاوت کر دے گئے کہ پھر آیت پاک آ گئی رب نے فرمایا یہ وہ قرآن جہاں حق بھی ہے تے سچ بھی ہے جس میں سب حق بیان کیتا ہے سچ بیان کیتا ہے او دے رب نے آکھیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا کہ محبوب تینوں میں اپنی خدائی دا اپنی بڑائی دا اپنی کبریائی دا او گواہ بنا کے چلیا ہے کہ جس نے تو گواہی دیتی ہے تیری گواہی دے وسیلے تیری گواہی کے نور نال میں ساری کائنات کو منور فرما دیتا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملکن نہیں کسی سے سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی سبحان اللہ ہجوم سے کہہ دو چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اچھی بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی پہ عشق کا مذاق اڑا جسے چاہیں جیسے نواز دیں یہ مزاج عشق رسول ہے قصور شریف سے مہمان تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا عثمان بھائی ہیں زبیر بھائی ہیں یاسین صاحب ہیں وہ مہربانی کریں آگے تشریف لے آئیں قصور سے جو میرے ساتھ دو صاحب آپ تشریف لائے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں مہربانی تے گل شروع دی رنگاں دی پہ کردے ساں تے آخر تے بھی رنگاں دے ہی مکا لئیے رنگ دی گل کردے ساں پہ کہ رنگ جسے نسبت دا چڑھ جاندہ ہے کہ پھر اپنا رنگ کوئی نہیں رہندا وہ پہچان پھر اس رنگ دی ہوندی ہے جس رنگ دے وسیلے پھر اس دنیا ساڈا تعارف بھی ہوندا ہے تے ساری پہچان بھی ہوندی ہے آ رہا بہت یہ جڑے رنگ نے یہ رنگ بھی رب نے اسے کم لائے نے جس کم رب نے اپنی ساری خدائی اپنے سارے جمی مخلوق نو لائے ہے رنگاں نو بھی اسے کم لائے ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والے دن کیونکہ قصور دا ذکر ہے تھے قصور دا ہی تذکرہ کر لئیے صوفی محمد سردار عاشق درویش ادھکار میلاد شریف دی محفل دعوت آ گئی تھے دربار شریف کو روانہ ہونے لگے تھے بارش آ گئی باران رحمت کا نزول ہویا سفر تھوڑی دیر لی ملتوی ہویا جس لئے بارش رک گئی مطلع صاف ہو گیا بدل چھٹ گئے ایسی اپنا سفر شروع کیتا کدھر میلاد پاک دی محفل ساتھی بھی سن سنگی بھی سن سفر شروع کیتا داد والی شریف تو روانہ ہوئے گجروں والا پہنچے کہ آسمان صاف خوشگوار فضا باران رحمت تو بعد معطر کہ آسمان والے پاس سے میری نظر پئی کہ دیکھا کہ آسمان تے ایک ایسا سما ہے جس کوئی ایک رنگ نہیں بلکہ سارے ہی رنگ موجود نہیں سات رنگ موجود نے کہ ستا رنگاں نے کتا کیے رل کے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے کہ آسمان تے ایک ایسی مجلس ایک ایسا انداز ایک ایسا اکٹھ آسمان تے سجائے ہے کہ جس نال آسمان بھی خوشنما ہو گیا ہے ویک دل خوش ہویا نظر خوش ہوئی بصارت خوش ہوئی میں اپنے ساتھیوں نے متوجہ کیتا ذرا ویکھو باران رحمت تو بعد اے سات رنگاں نے رل کے کوسو قضا سجائی ہے کہ میرے نال ایک عاشق بھی سفر کرتا سی پیا
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਰਾ ਐਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਤਨੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਰੰਗ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਜੇ ਨੇ, ਇਹ 7 ਰੰਗ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਜ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਤਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਰੰਗ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। फरमाया कि सुनो मैं तुहाडा रब बा इख्तियार हाँ, मैं मुख्तारे कुल हाँ, मैं बेनियाज भी हाँ। तुहाडी इबादत, तुहाडा रुकू, तुहाडा सजदा, तुहाडी हाज़री, तुहाडी बंदगी सब मैं कबूल कर ला, ते मेरा करम है जे कबूल न करा तो मैं बेनियाज हाँ। मेरा इख्तियार है, मेरा इख्तियार है, मैनू कुछ कोई नहीं सकता। मैं मुख्तारे कुल भी हाँ, मैं तेरी तुहाडी इबादत कबूल कर लवां ते मेरा करम है, कबूल न करा तो मैं बेनियाज हाँ। पर फरमाया कि आ जाओ, ए आबिद तुम ही आ जा, ए जाहिद तुम ही आ जा, नमाजी तुम ही आ जा, मुत्तकी तुम ही आ जा, तू आबिद और जाहिद है तुम ही आ जा, तू आ जा, इल्म वाले भी आ जा, किताब वाले भी आ जा, प्रोफेसर भी आ जा, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ रल के मेरा एक पैगाम सुन लो कि मैं तुहानू एक ऐसी इबादत, एक ऐसा जिक्र, एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल दसना वा जिहड़ा मैं भी करना, मेरे फरिश्ते भी करते ने। आ जाओ मेरे नाल रल के मेरे महबूब ते कायनात दे मकसूद ते दुरूद और सलाम पढ़ना तुहाडा काम है, इहदे सदके तुहाडे रुकू और सुजूद करना फिर मेरा काम है। जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अपनी गुजारी ना नूरी है ना नारी है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अहमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, अहमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल, जश्न मिलाद मुस्तफा जिंदाबाद। फिर पता लगा कि दुरूद सलाम के वसीले ही सारी बाकी सारी इबादत कबूल होती है। फिर उस दौरान सफर कसूर पहुंचने तो पहले फिर लाहौर पहुंचे, तो फिर लाहौर के बाग के कोलों लंघे थे, फल और फुल खुशबू जायका वेख के फिर सवाल पैदा हो गया। फिर उसी आशिक ने जवाब दिता, उसने आख्या ज़ाहरी बसारत नाल नहीं, इन्हू जरा दिल दी अख नाल ते वेखो। फिर जिस दिल दी अख नाल वेखिया पता लगा ये भी वही करते ने जो रब आप पे करता है, रब दे फरिश्ते पे करते ने। ये भी रल के मिलाद पाक दी महफिल सजा के बैठे ने। आसमान ते चहचहाट जिसे परिंदियां दी सुनी ते फिर ओनू भी चश्मे बातिल सिर दी समात कीती ते परिंदियां दा भी पैगाम ऐ सी कि सुनो असी रब दी तस्बीह भी करने आ, रब दे महबूब दी उसले सना भी पढ़ने आ, जिसे रब दी तारीफ करने आ, रब दे महबूब दी तौसीफ भी करने आ। साडी चहचहाट रब दी सना भी है, रब दी तारीफ भी है, लेकिन साडी चहचहाट इस तरह वे कि असी बंदगी ओदी करने आ, लेकिन जिसले ओदे महबूब दी सना करने आ ते सना दे वसीले सानू जेहड़ी ओदी हम्द करने आ, ओही बारगाह है रब्बुल इज्जत कामयाब हो जाती है, कबूल हो जाती है। फिर पता ही लगा कि जिक्र ओदा दी दे जिक्र दे सदके सारे जिक्र कबूल होते हैं। क्या जो जिक्र करने आ, ओदा जिक्र सुनने आ, ये वो जिक्र है जिहड़ा जिक्र शुरू हो गया है, इस मुकना कोई नहीं, आगाज है पर इख्तिताम कोई नहीं, इब्तिदा है पर अंजाम कोई नहीं। ये जिक्र उदों शुरू होया जदों रब नूं अपने तारुफ दा ख्याल आया, महबूब दे जमाल नूं बना के फिर सारी कायनात नूं अता फरमा के एक आखिया कि सुनो एहसान तुहाडे बड़े किथे ने, तुहानूं समात दित्ती, बसारत दित्ती, जिंदगी दित्ती, सेहत दित्ती, तंदुरुस्ती दित्ती, शिफा दित्ती, दौलत दित्ती, औलाद दित्ती, रिज़्क दित्ता, तुहानूं दुनिया दित्ती, दीन दित्ती, सारे एहसान दित्ते, शुमार नहीं कर सकते, हिसाब नहीं कर सकते। पर तुहानूं कभी भी रब होंदी हसीयत मैं अपना कोई एहसान जतलाया नहीं, दसिया नहीं कि मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। पर याद रखो मैं तुहाडे ते एक एहसान ऐसा कीता वे, एहसान अजीम, सारे एहसानां तो वड्डा एहसान ऐसा कीता वे कि एहसान तुहानूं दस के तुहानूं दसिया भी कि एहसान अजीम रब होंदी हसीयत तुहानूं मैं अता कीता वे। फरमाया कि मेरा सब तो वड्डा एहसान सारी कायनात वे कि मैं अपना महबूब, अपना हबीब सारी कायनात अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इस वास्ते ये महफिल पाक कोई आम महफिल नहीं है, मिलाद पाक की महफिल है। ते मुकाम ये वे इस मिलाद पाक की महफिल कि जिस वेले मैं भी दाद वाली शरीफ तो टुरिया वां ते फिर उस वेले एक पैगाम लैके टुरिया वां कि मैं भी जिन्ने भी आने वाले हो, जिन्नी
جنیاں منزلہ طے کر کے جنہیں قدم اٹھا کے جنہیں کار تو سفر کر کے جنیاں گلیاں جنہیں رستے طے کر کے اس مقام تک آئے ہو تو انہوں ہر منزل تے رب نے بخشش عطا کی ہے تواڈی حاجات دی منظوری عطا کی ہے اس محفل پاک وچ آؤں دا وسیلہ یہ تو ہے ہی کہ خوش نصیب کوئی مہمان مدینہ بھی بنے گا لیکن یاد رکھو کہ میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے کہ جڑا میلاد پاک دی محفل وچ اپنے دل دے یقین نال آ جاندا وے پھر اوتے کرم ضرور ہوندا وے کہ او دا قرآن دا نام نکلے یا نہ نکلے او دا مدینہ پاک حاضری دا نام ضرور نکل آوندا وے اس وقت جنہیں بھی آ گئے ہو تو سارے خوش نصیب ہو علی وقت ہو اس واسطے کہ تہاڈا آنا ہی اس گل دی دلیل ہے کہ تہاڈی آن دی قبولیت بارگاہ مصطفیٰ چ ہو گئی ہے اس طرح ہو گئی ہے کہ زندگی دے کسی مقام تے بھی بلاوا ضرور آئے گا اتھوں دعوت ضرور آئے گی پھر جس ویلے بلان والا تانوں آپ بلائے گا جس ویلے بلان والا تانوں اپنا مہمان بنائے گا پھر جس ویلے عطا کرن دی واری آئے گی پھر تانوں تے سانوں ویکھ کے عطا نہیں ہونا ساڈے عمل نوں ویکھ کے سانوں ویکھ کے سانوں ویکھ کے عطا نہیں ہونا بلکہ مہمان نو ویکھ کے عطا نہیں ہونا میزبان نے اپنی شان نو ویکھ کے عطا کرنا ہے میں مبارکباد تمام وابستگان فیضی دربار نو بالخصوص بالعموم 463 دے اس پنڈ نو جتھے اے ہر سال میلاد پاک دی محفل منعقد ہوندی ہے کہ ہر سال دی رونق وج جاندی ہے اور او وعدہ جڑا رب نے فرمایا کہ محبوب تیرا ہر آن والا وقت تیرے گزرے تو زیادہ بہتر عطا کراں گا یہ وہ دی دلیل کی علامت ہے کہ جتھے جتھے بھی میلاد پاک دی داد والی شریف دی محفل جتھے جتھے بھی سجدیاں نے پیاں تے پچھلے نالوں بہتر رونق زیادہ قبولیت زیادہ مقبولیت زیادہ عطا زیادہ کرم زیادہ فضل والیاں ہوندیاں نے تے میں ویکھ کے تے اپنی نسبت کو سامنے رکھ کے کہہ سکنا کہ داد والی شریف دے خادم دی حیثیت وچ انشاءاللہ کہ آئندہ سال جڑی محفل ہوئے گی وہ عد تو زیادہ بہت ہی عظیم تے زیادہ مقبول محفل ہوئے گی یہ سارا سیرا صوفی لیاقت علی فیضی صوفی محمد حنیف فیضی انہاں دونوں درویشاں دے سرے تے نال جنے بھی میرے بیٹے نے فیاض بیٹا ہے شفاقت بیٹا ہے میرے سارے جنے بھی وابستہ بیٹے نے انہاں سارے دے سر سر آئے میں دعا کرنا وا کہ انہاں دی اس خدمت و چاہت نو انج قبولیت عطا ہو جائے کہ دنیا چ جو بھی منگدے نے جو بھی تمنا رکھتے ہیں جو مراد رکھتے ہیں اس محفل پاک نو سجان دے وسیلے سب اللہ پاک کی بارگاہ قبول ہو جائے اور یہ علماء کرام حضرت علامہ غلام فرید پور صاحب تشریف فرمانے حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب تشریف فرمانے یہ علماء کرام سر سر دا تاج نے میں اپنے انہاں عزیزاں نو ایک تاکید کرنا وا کہ میلاد پاک جس لے تسی ادا انعقاد کر لگو تو سب تو پہلے انہاں علماء کرام کو جایا کرو انہاں دا مشورہ کر کے انہاں دی رہنمائی لے کے پھر انہاں دی دعاواں لے کے میلاد پاک دی محفل سجایا کرو اس طرح کہ جدے انہاں علماء کرام دی دعا شامل ہو جائے گی کہ وہ دعا اس محفل پاک دی قبولیت دا وسیلہ بن جائے گا 8 اکتوبر سالانہ عرس پاک داد والی شریف میں محفل ضرور اعلان کرنا پیا کہ 8 اکتوبر سالانہ عرس پاک داد والی شریف جڑا شریعت دی پابندی نال ہر سال منعقد ہوندا ہے کہ اس 8 اکتوبر دے عرس پاک دی دعوت میں ہر میلاد پاک دی محفل دینا وا اس واسطے کہ جس ویلے یہ دعوت میں دے کے اپنا فرض منصبی ادا کرنا وا تو پھر مینوں پتہ ہی لگدا وے کہ میں اعلان دعوت دا تے اج کرنا پیا اج اس موقع تے اج 22 ربیع الاول نو ایتھے اعلان کرنا پیا دعوت دینا پیا تے دعوت میں ایتھے داد والی شریف دے خادم دی حیثیت پہنچائیے تے پھر مینوں فائدہ کی ہویا وے فائدہ ہویا وے کہ میری اس دعوت نو میری اس نوکری نو قبول کر کے انہاں وڈیاں نے مینوں مدینہ پاک دی حاضری دا شرف عطا فرما دیتا ہے اور ضروری گل جڑی ہے آخر تے کہ دو چیزاں جنہیں ساری زندگی تو نکل گئی نے اور ساری ناکامی کا باعث ہو گیا ہے انہوں دونوں چیزوں نے اختیار کر لیے تو پھر پتہ لگے گا کہ جڑی کامیابی سارے تو دور ہو گئی ہے وہ پھر سارے نزدیک آ گئی ہے تو پھر سانو جس لئے سیدنا صدیق اکبر دا پیغام ملے گا اسی جس لئے کہاں گے کہ سرکار مجدد پاک میں نسبت رکھنے ہیں تو پھر حکم بھی آئے گا کہ دو چیزاں اختیار تسی کر لو تو دنیا تے دین دی کامیابی اسی عطا کر دیں گے پہلی نماز
دوجا قرآن نماز نو شامل کر لو اپنی زندگی وچ قرآن نو شامل کر لو اپنی زندگی وچ یہ کم تسی کر لو کر کے ویکھ لو تجربہ کر لو جے اے دوویں قرآن تے نماز جے تہاڈی کامیابی دا ذریعہ بن جان تے پھر پتہ لگ جائے گا کہ اے دو ایسے تحفے جڑے اللہ دے حبیب دے صدقے سانو عطا ہوئے نے یہ ایسے تحفے نے کہ اگر زندگی شامل ہو گئے تو پھر ساری دنیا دی کامیابی بھی اللہ پاک دی بارگاہ جو عطا ہو جائے گی تے آخرت دی کامیابی بھی عطا ہو جائے گی تے سب تو ضروری چیز ہے کہ دور حاضر تشریف لے آئے میرے نوجوان اس علاقے دے سیاستدان اور ممتاز صاحب تشریف لے آئے میں بہت خوشی ہوئی انہوں نے دیکھ کے اس عمر اتنی لگن اتنی چاہت اتنی محبت کہ ساڈے اگر صاحبان اقتدار اس طرح بھی ہو جان تو پھر واقعی سارے مسائل دا حل ہو جائے گا میں انہاں لیے خاص طور پہ دعا کرنا میری پہلی ملاقات سی لیکن میرے بڑے پسند آئے نے کہ ممتاز صاحب واسطے میں دعا کرنا وا کہ اللہ کریم انہاں دی اس کوشش نو اس حاضری نو اس محبت نو اس طرح قبول فرمان کہ زندگی دے ہر میدان وچ اللہ کریم انہاں نو فتح و نصرت عطا فرمان اور باقی سارے جننے بھی عہد حاضر دے حکمران نے میں سارے واسطے دعا گو ہاں کہ اگر اس ساڈے وطن عزیز نال وفا کیتی تے وفا دا صلہ اے وے کہ دنیا دا اقتدار تے پھر عطا ہوے گا ہی لیکن یاد رکھو کہ مدینہ پاک تو منظوری عطا ہو گئی تے پھر تہاڈا یہ اقتدار عارضی نہیں رہے گا پھر اقتدار تہاڈا ازلی تے ابدی ہو جائے گا اس واسطے کہ سراں دی حکومت تے جاندی رہندی ہے پر دلاں دی حکومت قیامت تک قائم ہو جاندی ہے میں انہاں سب لی دعا کرنا کہ اللہ پاک انہاں نو دلاں دی حکومت میں عطا فرمان دلاں نو نہیں جتن جنہاں دے دلاں تے یہ حکومت کرن تاکہ یہ حکومت اللہ پاک مدینہ پاک تو انہاں نو ازلی تے ابدی بھی عطا فرما دین میں دعا گوں ہاں تواڈے سب لئی جننے آئے ہو تواڈی حاضری اس طرح قبول ہو جائے کہ جننے بھی آئے ہو تو سب نو مدینہ پاک دی حاضری عطا ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لیکن اسلام آباد کا پروگرام وہ جڑی تادرشی دی محفل ہے وہ انشاءاللہ لسانی چونی سرکار واسطہ بھی محفل کی ہوئی وہ اسلام احباب ذکر درود و سلام اور دعا سے قبل انشاءاللہ العزیز قرآن اندازی کا سلسلہ اس سے پہلے کہ یہ مدنی انعامات کی قرآن اندازی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مہمان مدینہ کا انتخاب کیا جائے گا اگر کوئی دوست میں اعلان کرنا ہوں اگر کسی دوست کے پاس آپ بھی کوئی حسرت ہے کہ میں مرے کے ٹکٹ کے لیے کاپی ڈالنا چاہتا ہوں تو وہ لا کے انہیں دے دے وہ انشاءاللہ اس قرآن اندازی کے سلسلے میں شامل ہو جائے گی اگر کوئی دوست شامل کروانا چاہتا ہو تو مہربانی ہے 5 منٹ ہے صرف آپ کے پاس 5 منٹ شور بھی نہیں کرنا اور جس کے پاس ہے وہ آگے جمع کروا دے اور انشاءاللہ اپنے اصل آئی ڈی کارڈ کی کاپی اصل آئی ڈی کارڈ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے جس کا نام بولا جائے گا اگر پہلی بار بولا جائے گا بلکہ 3 بار بولا جائے گا 3 بار میں اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر انشاءاللہ اگلی نام کی پرچی نکلے گی اگر وہ پہلی بولنے میں آ گیا تو اپنے شناختی کارڈ کی اصل کاپی ساتھ ضرور لے کے آئے تو حضرات گرامی فیضی دربار کی طرف سے مدنی انعامات کی قرآن اندازی ہوگی کوئی دوست اٹھے گا نہیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اب آپ کھڑے ہو جائیں 2 شعر درود و سلام کے پھر دعا اور اس بات قرآن مصطفیٰ جانے سلام اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے قرآن ہے چہرائے
اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ گانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع میں ہدایت پہ السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام آج جانا تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی، کوئی دوست اٹھے گا نہیں، بیٹھ جائیں۔ اگر اب بھی کوئی پرچی والا رہ گیا ہے، شناختی کارڈ کی کاپی ڈالنے والا تو آگے ڈال سکتا ہے۔ تمامی احباب بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، مہربانی، جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ تمامی احباب ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کے ملک کر گئے۔ ماشاءاللہ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا الہ العالمین۔ اسی سب نے مل کے محفل میلاد پاک وچ حاضری پیش کی ہے، ساری سب دی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ کریم، اے تلاوت قرآن پاک، اے نعت پاک، اے سیرت پاک، اے ذکر پاک، اے ختم پاک اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ کریم، قبولیت مقبولیت عطا فرما۔ جننے آئے نے یا اللہ کریم انہیں سب دی حاضری قبول فرما۔ حاضرین جو جننے بیمار نے انہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم جننے تنگ دست نے فراخی رزق عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس محفل پاک جننے بے اولاد آئے نے، جننے بے اولاد آئے نے انہیں سب نو اولاد دی خوشخبری عطا فرما۔ وابستگان فیضی دربار جو جننے بے اولاد نے یا اللہ کریم سب نو اس برکتاں والی رات دے وسیلے سب نو اولاد دی خوشخبری عطا فرما۔ مدینہ پاک تو نگاہ کرم عطا فرما، مدینہ پاک تو نگاہ رحمت عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس محفل پاک جنی بھی آئے نے انہاں دی حاضری قبول فرما کے انہاں سب نو مدینہ پاک دی حاضری عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو حاجات لے کے آئے نے، جو مراداں لے کے آئے نے یا اللہ کریم اس محفل پاک دے وسیلے اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میری بیٹیاں آئیاں نے یا اللہ کریم انہاں نو با مراد فرما۔ جو حاجات لے کے آئیاں نے یا اللہ کریم سب اپنی بارگاہ منظور فرما۔ انہاں دے بچوں دے معاملات خیر والے فرما۔ یا اللہ کریم جننے حاضر نے وابستگان فیضی دربار جننے موجود نے انہیں سب دے گھراں دے وچ خوشیاں دے چراغ روشن فرما، خوشیاں دیاں محفلاں عطا فرما، خوشیاں دیاں رونقاں دیاں مجلساں عطا فرما۔ یا اللہ کریم انہیں سب نو رزق دی یا اللہ کریم برکت عطا فرما، رزق دی وسعت عطا فرما، انہاں دے قلب نو روشن فرما۔ یا اللہ کریم انہاں دی دنیا نو منور فرما، انہاں دے دین نو منور فرما، انہاں دے علم نو منور فرما، انہاں دے عمل نو منور فرما، انہاں دی نسبت نو منور فرما۔ یا اللہ کریم انہاں سب نو سانو ساریاں نو اج گناہاں دی معافی عطا فرما، لغزشاں دی معافی عطا فرما، خطاواں دی معافی عطا فرما۔ یا اللہ کریم سانو اج معافی عطا فرما۔ اج رات دے اس قبولیت والی کڑی وچ، قبولیت والی ساتھ وچ یا اللہ کریم جو گناہ ہو گئے ساڈے کولوں یا اللہ کریم انہاں دی معافی عطا فرما، ساڈے گناہاں دی معافی عطا فرما۔ آئندہ سانو گناہاں تو اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم شیطان تو اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ کریم نفس تو اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم سانو اپنی پناہ عطا فرما، اپنے حبیب دی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم سانو اپنے خزانیاں تو عطا فرما، اپنے محبوب دے خزانیاں تو عطا فرما۔ یا اللہ کریم سانو اپنا دین عطا فرما، اپنے محبوب دا دین عطا فرما۔ یا اللہ کریم سانو اپنا مسلک عطا فرما، اپنے محبوب دا مسلک عطا فرما۔ یا اللہ کریم سانو سب نو اولیاء کرام دی تعلیمات عمل عطا فرما، بزرگان دین دا ادب عطا فرما۔ یا اللہ کریم اعمال صالح عطا فرما، یا اللہ کریم نیکیاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم سانو سب نو صراط مستقیم عطا فرما۔
یا اللہ کریم اس محفل پاک دے جڑے بھی اے سجان والے نے بالخصوص یا اللہ کریم دوویں درویش صوفی لیاقت علی نقشبندی فیضی صوفی محمد حنیف نقشبندی فیضی انہاں دوواں نو یا اللہ کریم درازی عمر عطا فرما یا اللہ کریم برکتاں عطا فرما رحمتاں عطا فرما یا اللہ کریم خیر کثیر عطا فرما اجر عظیم عطا فرما اے محفل پاک یا اللہ کریم تا قیامت جاری و ساری فرما یا اللہ کریم مدینہ پاک دے مہمان یا اللہ کریم اس محفل پاک تو مدینہ پاک دی حاضری واسطے منتخب ہوندے رہن یا اللہ کریم حاضری دیندے رہن جڑا آ جائے یا اللہ کریم مدینہ پاک دی خوشخبری عطا ہو جائے ساڈے دوویں علماء کرام حضرت علامہ غلام فرید طور صاحب حضرت علامہ عبد القیوم صاحب یا اللہ کریم انہاں دو علماء نو یا اللہ کریم صحت سلامتی عطا فرما یا اللہ کریم درازی عمر عطا فرما خدمت دین خدمت مسئلے اہل سنت دا یا اللہ کریم اجر عظیم عطا فرما یا اللہ کریم جننے بھی ساڈے علماء اہل سنت نے یا اللہ کریم سب دی حفاظت فرما اکابرین اہل سنت دی حفاظت فرما یا اللہ کریم مشائخ اہل سنت دی حفاظت فرما یا اللہ کریم انہاں سب نو شر انسان شر حیوان شر شیطان تو محفوظ فرما آفات و بلیات تو محفوظ و معمون فرما حاسدین منافقین ظالمین دے شرطوں یا اللہ کی محفوظ و معمون فرما دوران سفر جنہاں نے دعاواں لکھیا ہے انہاں سارے دی دعاواں نو قبول فرما یا اللہ کریم ساری ساریاں دعاواں قبول فرما ساری ساریاں التجاواں قبول فرما ساری ساریاں درخواستاں قبول فرما یا اللہ کریم او دے صدقے یا اللہ کریم قبول فرما او دے صدقے عطا فرما جے دے صدقے ساری کائنات نو عطا فرمانا ہے سانو سب نو اپنے حبیب دا صدقہ اپنے محبوب دا صدقہ ساڈے آقا دے نالین طیبین دی خیرات عطا فرما یا اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ سانو سب نو اپنی نعمتاں عطا فرما اپنی رحمتاں عطا فرما یا اللہ کریم مل کے التجا کرنیاں کہ اس آبادی 463 دے اس پنڈ دے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اس پنڈ جتنے بھی رہن والے نے انہاں دے گھراں خیر عطا فرما محبت عطا فرما اتفاق عطا فرما اتحاد عطا فرما دولت عطا فرما فیضان عطا فرما یا اللہ کریم ساڈے وطن عزیز پاکستان دی خیر فرما پاکستان نو استحکام عطا فرما پاکستان نو سلامتی عطا فرما پاکستان نو یا اللہ کریم نظام مصطفیٰ عطا فرما کریم آقا دا سچا نظام عطا فرما یا اللہ کریم جننے بھی یا اللہ کریم دور حاضر یا اللہ کریم اس جڑے بھی صاحبان اقتدار نے صاحبان اختیار نے یا اللہ کریم سب نو نظام مصطفیٰ دے نظام دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم مدینہ پاک دا نظام نافذ کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم جننے بھی پاکستان دے دوست نے یا اللہ کریم سب دی امداد فرما پاکستان دے غدار پاکستان دے دشمناں نو نیست و نابود فرما ہنود و یہود دے شرطوں امت مسلمانوں یا اللہ کریم اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ کریم مسلک اہل سنت دا پرچم سر بلند فرما سانو سب نو عقیدہ اعلی حضرت تے استقامت عطا فرما یا اللہ کریم دین اسلام دی رحمتاں عطا فرما دین اسلام دی برکتاں عطا فرما دین اسلام پوری دنیا تے غلبہ عطا فرما یا اللہ کریم جو منگیا ہے وہ بھی عطا فرما نہیں منگ سکے وہ بھی عطا فرما زبان تو منگیا وہ بھی عطا فرما دل چ منگیا وہ بھی عطا فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گورے تیغا کی جبائے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو اور تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اور نہیں جستجو کے بل پر نہیں گام کے سہارے مجھے مل گئی ہے منزل یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا تمامی احباب سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں بڑی مہربانی ہوگا اب احباب کو انشاءاللہ لنگر بھی کھلایا جا رہا ہے لنگر بھی آپ تک پہنچ رہا ہے تو مدنی انعامات کی قرآن اس کے بعد ایک مہمان مدینہ کی قرآن ہوگی مہربانی کریں ڈسٹرب نہ ہو آپ بھی کسی بیٹھ جائیں حضرت علامہ غلام فرید طور صاحب اور محترم جناب علامہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز بند کر
یہ مدنی انعامات کی قرآن اندازی ہو رہی ہے. مہمان مدینہ کی جو قرآن اندازی ہونی ہے وہ آخر پہ ہوگی. آپ درود و سلام لب پہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے فرنٹ میں سے کوئی ہو, بیچ میں سے ہو, آخر پہ سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جو حضور کی بارگاہ کا مہمان بنے گا. تو ہم سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بابا جی بولو. محمد افضال ولد محمد سردار, محمد افضال ولد محمد سردار بھٹی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ فیضیہ دھادوری شریف. تمامی احباب بیٹھ جائیں مہربانی. محمد عدیل شاہ ولد محمد اکرم شاہ صاحب. محمد عدیل شاہ صاحب ولد محمد اکرم شاہ آل رسول ہیں. محمد عدیل شاہ ولد محمد اکرم شاہ صاحب. اکابرین فیضی دربار سے اپنا انعام وصول فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بھائی تھوڑا سا رستہ دے دیں مہربانی, جن کا انعام نکلنا تھوڑا سا رستہ دے دیں بھائی. ہم سمجھتے ہیں آپ نے مہمان مدینہ کو رستہ دینا, تھوڑا سا ان کو بھی دے دیں رستہ مہربانی ہوگی. سید آصف علی شاہ صاحب ولد محمد منشا شاہ صاحب. سید آصف شاہ صاحب ولد محمد منشا شاہ صاحب. سید محمد آصف شاہ صاحب ولد سید محمد منشا شاہ صاحب. اگلی پرچی نکالیں. یہ ہماری عورتوں کی طرف سے یہ پرچی نکلی ہے. صابرہ بی بی, صابرہ بی بی زوجہ انیت دوتی. صابرہ بی بی, شور نہیں کرنا بہنا, شور کی آواز نہ آئے مہربانی کرے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہنا شور کی آواز نہ آئے. صابرہ بی بی زوجہ انیت دوتی. ولایت علی ملک ولد رحیم بخش. ولایت علی ولد رحیم بخش. سکون کے ساتھ آئیں بھائی, بد مزگی نہ کریں, بد مزگی نہ کریں. لنگر شریف بھی سکون سے کھائیں, حاصل کریں, بد مزگی نہ کریں. آپ کو سلام ہے, آپ نے بڑی محبت کے ساتھ انہمات کے ساتھ محفل پاک کو سماعت کیا ہے, تو شور نہ کریں مہربانی کریں. ولایت علی صاحب آ جائیں. اگلی پرچی شروع کریں. اب اگلی پرچی شروع کریں نا. تنویر حسین شاہ صاحب. تنویر حسین شاہ ولد نذیر علی شاہ صاحب. بابا جی سید بازی لے گئے, سادات بازی لے گئے بابا جی. ناد خانہ جی سید بازی لے گئے, پرسیاں جی سید بازی لے گئے.
یہ ہماری محترمہ نذیرہ بی بی، نذیرہ بی بی زوجہ عبدالغفار. شور نہیں کرنا بہنا، شور نہیں کرنا، آواز آپ کی بہت زیادہ آ رہی ہے. شور نہیں کرنا میری بہنا، اپنی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. آپ نے پرسکون محفل سماعت کی ہے تو آپ شور نہ کریں. صدف بی بی زوجہ مقدر بھی صدف بی بی، صدف سمندری شریف سے صدف بی بی زوجہ مقدر بھی. حمیدہ بی بی زوجہ خوشی محمد مہر. بہنا خاموشی اختیار کریں، آپ کی انعامات ماشاءاللہ نکل رہے ہیں تو آپ خاموشی اختیار کریں.